دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، اور اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ، ارے اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ حسین دشت میں سلامت رہے، سارے مل کے حیدری۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، اور اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ، اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ حضرات مومنین، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہارون الرشید کے زمانے کا دور ہے، اور جناب بہلول دانا سامنے سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ کی نگاہ پڑتی ہے بہلول کے اوپر۔ اب بادشاہ کہتا ہے اپنے خادموں کو کہ جیسا کھانا مجھے پیش کرتے ہو نا، اس سے بہتر کھانا جا کے بہلول کے لیے پیش کرو۔ اب بادشاہ کا حکم، خادم کیا کرے، لائن لگ گئی، قطاریں لگ گئی، کھانے کی پکوان کی لائنیں لگ گئی، سارے ہاتھ جوڑ کے بہلول دانا کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ بہلول، بادشاہ کا حکم ہے کھانا تناول کرے، تناول فرمائیے۔ بہلول دانا نے ایک نگاہ کھانے کی طرف دیکھی، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، یہ میرے پیچھے کتا چلا آ رہا ہے، اس سے پوچھ لیے کھا لے، یہ میرے پیچھے کتا چلا آ رہا ہے، اس سے کہو۔ اس نے خادموں نے کیا، اوپر سے بادشاہ دیکھ رہا ہے، دیکھا وہ کتا پکوان کے نزدیک دیکھا، ذرا سا سونگا، اور پھر اچانک پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ بہلول کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، نہ بہلول کھانا تناول کرتا ہے، نہ کتا ہی کھانے کی طرف جاتا ہے، آخر بات کیا ہے۔ اب شاعر نے دیکھے کس اشعار سے اس کو قلم بند کیا، وہ کہنے لگا کہ منکر پہ تبرہ ہی ملنگوں کی غذا ہے۔ بھائی دیکھیں سوال سنیے، کیوں تو نہیں کھاتا، کیوں وہ کتا نہیں کھا رہا ہے کھانا؟ وہ کہنے لگا کہ منکر پہ تبرہ ہی ملنگوں کی غذا ہے۔ بہلول فرماتے ہیں منکر پہ تبرہ ہی ملنگوں کی غذا ہے، یہ سر ہے، یہ جانور ہے، جانور میں صرف خواہش ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سر ہے مگر اس کو یہ ادراک ملا ہے، ارے شبیر کے دشمن کی کمائی نہیں کھاتا، ارے شبیر کے دشمن کی کمائی نہیں کھاتا، ہارون یہ کتا ہے مگر تجھ سے بھلا ہے، ہارون یہ کتا ہے مگر تجھ سے بھلا ہے۔ ہارون یہ کتا ہے مگر تجھ سے بھلا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ نبی پاک اپنی محفل میں مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، رسول کا خطبہ چل رہا ہے، اصحاب صفہ سامنے تشریف فرما ہے حضرت کے، اور وہ بار بار دیکھے جا رہے کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ سامنے سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اب نبی پاک کی محفل میں رسول پاک خطبہ دے رہے ہیں، صحابی کی نگاہ صرف شہد کی مکھی کے اوپر پڑی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کس ایمان کی منزل پہ ہوں گے ایسے لوگ، یہ نبی مرسل کی محفل میں بیٹھ کے شہد کی مکھی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا، اگر آپ پورا کر دیں۔ نبی اللہ کے نبی نے کہا بے شک فرما کو، کچھ سوال کرنا میں چاہتا ہوں، شہد کی مکھی سے اگر آپ بلائیں گے تو یہ آئے گی؟ نبی مرسل نے اپنا ہاتھ آگے کیا، وہ شہد کی مکھی آ کے بیٹھی، کہنے کا صحابی سوال کرتا ہے اس سے، صحابی کہتا ہے میرے تجھ سے دو سوال ہیں، اگر انسان سارا دن باہر نکل کے محنت مشقت کرتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے، تو ڈالی ڈالی بوٹے بوٹے پھول پھول تو جاتی ہے، تو تھکتی کیوں نہیں، تیری انرجی کا لیول کیوں نہیں ختم ہوتا، پہلے مجھے یہ بتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھول کی پتیاں ہوتی ہیں کڑوی اور شہد ہوتا ہے میٹھا، اس کا راز بھی بتا دے کہ اس کا کیا راز ہے کہ یہ شہد میٹھا کیسے ہوا، ایک انرجی لیول۔ دوسرا سوال ہوا کہ میٹھا پن شہد میں کیسے آیا جبکہ پھول کی پتیاں کڑوی ہوتی ہیں۔ اب وہ مکھی گویا ہوتی ہے، کہتی ہے کہ عشق حیدر میری پرواز کی ران آئی ہے،
ارے یار جو رہ گیا عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے، عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی کہتے ہوئے بڑھتی ہوں، عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی کہتے ہوئے بڑھتی ہوں، ارے پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر، پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر، میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں۔ سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد سرکار، مزہ نہیں آیا، بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ سرکار بات دراصل یہ ہے کہ جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، ارے خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے، انبیاء سے کیا تقابل، انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے، غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس، غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس، مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور ہے، مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور ہے، اور ڈھونڈنے والے جواب مرتضیٰ یہ تو بتا، ارے ڈھونڈنے والے جواب مرتضیٰ یہ تو بتا، کوئی نقطہ بائے بسم اللہ جیسا اور ہے، کوئی نقطہ بائے بسم اللہ جیسا اور ہے، اور شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہا، شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہا، شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہا کہ تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے، تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے، اور اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، شیر مریم اور ہے، شیر زہرا اور ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، بس دو اشعار اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، خیال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا، ارے خیال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا، سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے، سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے، سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے، ارے یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا، ارے یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے، محل یزید کا فرش عزا، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے، اور پوچھا کسی نے سخاوت سے کہ کیا عباس ہیں، پوچھا کسی نے سخاوت سے کہ کیا عباس ہیں، کہنے لگی حل عطا کا دل ہیں کل انما عباس ہیں، حل عطا کا دل ہیں کل انما عباس ہیں، جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو، ارے جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو،
ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے، ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے، ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے۔ بابا سے بلند صلوات محمد والے